کلان مستنعیر تے علم تے باز زیادہ منتوار پاور کی نمدہ تکلیفی تے داخل اور اس کاندار تو سنورے اور انتظار کرنے گورے حکومتی اور انتظامیہ کے ساتھ ہمارے مذاکرات ہوئے ہیں جس میں کچھ چیزیں طے پائی ہیں. سب سے پہلی چیز جو ہم نے ان کو وقت دیا تھا وہ یہ تھا کہ ظہیر بلوچ کی جبری گمشدگی کے خلاف FIR CTD کے خلاف درج کی جائے گی. وہ انہوں نے قبول کیا ہے. اور دوسرا ہمارے پوائنٹ یہ تھا کہ اس میں یہ جتنے بھی پروٹیسٹر تھے 11 جولائی کے ان سب کو باعزت رہا کیا جائے گا اور جو FIR تھے ان سب کو ختم کیا جائے گا. اور 11 جولائی پہ آئندہ مستقبل میں بھی اس دن کے اوپر کسی اور پر FIR نہیں ہوگا. اور اس کے بعد جتنے بھی مشتعل جو لوگ تھے آج کے دن کے ان سے کیونکہ ہماری تحریک کی کوئی وابستگی نہیں ہے اور وہ انتظامیہ وہ کارروائی کر سکتی ہے جو آگے کرے. اور 15 دن تک ظہیر کی فیملی کے اس سے ایک کمیٹی تشکیل دی جائے گی جو ظہیر کی بازیابی کے لیے اپنا کردار ادا کرے گی اور 15 دن بعد اپنی رپورٹ کو پیش کرے گی. اور 15 دن کے بعد ظہیر کی فیملی کو یہ اختیار ہوگا کہ وہ اس کی بازیابی کے لیے احتجاجی مظاہرے اور دھرنے وہ پرامن طریقے سے کنڈکٹ کر سکتے ہیں. اور سب سے پہلے میں آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں اور جس طرح آپ نے ہماری اس پرامن تحریک میں اپنا ہاتھ بٹایا اور ہم سب کے ساتھ سپورٹ میں کھڑے رہے اور جتنے حکومتی ذمہ داران ہیں جنہوں نے انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ اس ایشو کو سالو کیا. اور ہم یہی سمجھتے ہیں کہ یہاں جتنے لوگ کھڑے ہیں حکومت کی انتظامیہ کی وہ ظہیر بلوچ کی بازیابی کے سمیت جو جبری گمشدگی جیسا غیر انسانی عمل ہے اس کی روک تھام میں بالکل اپنا کردار ادا کریں گے تاکہ آگے کوئی بھی خاندان مجبوری میں آ کر اس طرح در پدر کی ٹھوکریں کھانے کے بجائے اپنے گھر میں ایک پرامن زندگی گزار سکے. بہت بہت شکریہ. اور ابھی ہم لوگ اس وقت تک انتظار کریں گے جب تک ہمارے ساتھی جو تانوں میں ہیں ان کو ایک ساتھ کر کے لایا نہیں جائے گا. ہمارا یہ جو دھرنا ہے وہ ابھی مارچ کر کے ہم دوسرے دھرنے کی طرف جائیں گے. جب ہمارے ساتھی رہا ہوں گے تو اس کے بعد ہم دھرنے کو وہاں سے کال آف کریں گے. اور ہم امید کرتے ہیں کہ حکومت اور ان کی انتظامیہ ظہیر بلوچ کی بازیابی میں اپنا کردار ادا کریں گے. لیکن اس کے بعد بھی اگر ظہیر بلوچ کی فیملی کو انصاف نہیں ملتا ہے تو آپ نے اسی طرح آ کر ان کی مدد کرنی ہے اور اسی طرح ان کی جو احتجاج ہوں گے جو پرامن طریقے سے وہ احتجاج کر رہے ہیں اس میں ان کا ساتھ دیں گے. اور سب سے بڑھ کر HRCP کے جو ہمارے ذمہ داران ہیں کاشف ان کی بھی میں مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمارے ساتھیوں کی گرفتاری سے لے کر اب تک ہماری اس جدوجہد میں ایک سپورٹر بنے اور فیسیلیٹیٹر بنے تاکہ یہ ایشو اچھی طریقے سے حل ہو سکے. تھینک یو.